بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان تین چیزوں پر نظر رکھیں کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو۔ ہم نماز کی پہلی تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور کبریائی میں لگائے رکھیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں یہ احساس غالب رہے گا تو ہمارا دل اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی کی طرف متوجہ رہے گا۔ دوسرے زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، بڑائی اور تعریف ہو۔ قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ اور قاعدے میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے جو پڑھنا فرض یا واجب یا سنت ہے پڑھتے رہیں۔ تیسرے اس انداز میں نماز ادا کریں کہ ہمارے جسم کے اعضاء سے یہ ظاہر ہو کہ ہم اپنے پروردگار کی عظمت کے احساس کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اپنی ساری حیثیتوں کو بالائے طاق رکھ دیں۔ ہم یقیناً ڈاکٹر ہیں مگر اللہ کے حضور صرف بندے ہیں۔ ہم یقیناً انجینئر ہیں مگر اللہ کے سامنے صرف اس کے محتاج بندے ہیں۔ ہم یقیناً عالم و فاضل و ماہر فن ہیں مگر اس کے آگے صرف اس کے غلام ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنی ساری حیثیتوں کو بھول کر ایک محتاج، سائل، فقیر، کمزور، عاجز، بے بس، غلام اور بندے کی حیثیت سے اپنے پروردگار کے سامنے حالت نماز میں کھڑے ہونا چاہیے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی محبت انتہا کو پہنچ جائے، عظمت بھی انتہا کو پہنچ جائے اور ہماری عاجزی بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ اسی لیے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہماری بلند پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کے حضور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا، ہماری بلند پیشانی آپ کے دربار میں بالکل نیچے آ چکی ہے۔ نماز پورے جذبہ اور شوق کے ساتھ رب ذوالجلال کی جانب متوجہ ہونے کا نام ہے۔ نماز اس عمل کا نام ہے جس میں بندہ پوری دنیا سے کٹ کر اور ہٹ کر اپنے رب سے حقیقی تعلق اور کامل ربط پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح بندے اور رب کے درمیان حقیقی تعلق اور کامل ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں ہم اپنے جذبات و احساسات کو رب ذوالجلال کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اس کے فضل و احسان کی بھیک مانگ سکتے ہیں۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اعلان کر سکتے ہیں کہ ہماری توجہات کا مرکز رب ذوالجلال ہے اور ہماری امیدیں اسی طاقتور اور غالب رب ذوالجلال سے وابستہ ہیں۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے دلوں کو سکون، دماغ کو سرور، سارے جسم کو راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں صرف دولت کمانا اور دولت جمع کرنا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں صرف بیوی بچوں کو خوش کرنا اور خوش رکھنا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں صرف عزت و شہرت کی سیڑھیاں چڑھنا اور بڑے بڑے عہدے حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں، اس کی ماتحتی میں اپنی زندگی گزاریں اور اس کو اپنا کفیل و وکیل اور کارساز بنا لیں۔ ہم اپنی دولت سے منہ موڑ سکتے ہیں، ہم اپنی شہرت سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، ہم اپنے عہدوں سے سب کو دوش ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس نماز سے کبھی سب کو دوش نہیں ہو سکتے جس میں ہماری کامیابی، جس میں ہماری زندگی کا سکون، جس میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جس میں ہماری اصلاح، جس میں ہماری نجات، جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت، جس میں ہمارے گناہوں کی پاکی اور ہماری مغفرت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے نماز کو ہر حال میں فرض اور ضروری قرار دیا گیا۔
یہاں تک کہ جو کھڑا نہ ہو سکے حکم دیا گیا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جو بیٹھ نہ سکے حکم دیا گیا کہ وہ لیٹ کر نماز ادا کرے، اور اگر کسی مجبوری سے رک نہیں سکتا تو سواری پر چلتے ہوئے نماز ادا کرے، اور اگر جنگ اور خوف کا ماحول ہے تو اس وقت بھی نماز ادا کرے۔ بہرحال نماز انسانی زندگی کی روح ہے، جس کی زندگی سے نماز غائب ہو جائے تو شریعت کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اس شخص میں زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا جس میں نماز جیسی عبادت موجود نہیں ہے۔ ہماری زندگی کو نماز سے گھیر دیا گیا ہے۔ نیند سے بیدار ہو جاؤ تو نماز ادا کرو، سورج کو زوال ہو تو نماز ادا کرو، سورج زرد پڑنے کو ہے تو نماز ادا کرو، سورج غروب ہو جائے تو نماز ادا کرو، اور اندھیرے چھا جائے نماز ادا کرو۔ گویا اسلامی نظام نے ایک مومن و مسلمان کی زندگی کو نماز کے دائرے میں رکھا ہے، چونکہ نماز میں وہ مقدس آفاقی و آسمانی کلام الہی کی تلاوت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور ام القرآن ہے، نماز کی بیشتر رکعتوں میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ گویا آپ اور ہم ایک نماز کے ذریعے بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جن میں نماز کا حکم، نماز کی پابندی کی ترغیب، نماز کی فضیلت، نماز کے مفید اثرات، نماز کی اخروی فوائد، نماز میں سستی کا انجام، دوسروں کو نماز کی تلقین کرنے کی ہدایات، اور نماز پڑھنے پر وعیدیں وغیرہ موجود ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے اور ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔